پیش کرنے کے بعد شان صدیق کے حوالے سے میں نے فرض کیا آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں من کے بعد کرنے کے بعد
میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہدایت و غیر کتاب پارہ نمبر 27 سورہ الحدید آیت نمبر 10 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے، اس کے بعد رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب کے ارشاد فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین وللہ میراث السماوات والارض، فرمایا آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ آگے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فرمایا اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جو بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں یا ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے طریقہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا رکھا، اس کے بارے میں اور تا قیامت شروع سے لے کر دنیا کا نظام اور آج تک اور قیامت تک جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور جو بندہ بھی جو بھی اعمال کرتا ہے سارے یا اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اس بندے نے کتنا وقت جو ہے نیکیوں میں گزارا اور کتنا وقت جو ہے نافرمانی میں گزارا، غفلت میں گزارا۔ پہلی بات دعا ہے رب العالمین ہم سب کو، ہمارے لیے وقت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سال نہیں، مہینے نہیں، ہفتے نہیں، ایک ایک دن نہیں، گھنٹہ نہیں، منٹ نہیں، سیکنڈ زندگی کا بڑا لمحہ جو ہے قیمتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ذکر و فکر میں اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت کریمہ میں لفظ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پچھلے جمعہ مبارک کو میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر بات کی تھی کہ بھئی اس سے مراد مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب ہیں اور تمام اصحاب فرمایا ان سے جنت کا وعدہ کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا کا ہر ایک صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، اور جس میں نے ابھی عرض کیا ان میں نمایاں نام جو ہے وہ تاجدار صداقت اور تاجدار انبیاء کے بڑے ہی پیارے ساتھی، بڑے ہی منمونے اور پیارے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی معمولی شان کے یا بندے نہیں ہیں، فرمایا یہ افضل البشر بعد الانبیاء، جن کا یہ سٹیٹس ہے، جن کی یہ شان ہے، جن کا یہ مقام ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر کسی ہستی کی، کسی بندے کی شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے تو اتھنٹک بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اپنے نے بھی لکھا، دوسروں نے بھی لکھا کہ جو آج انہوں نے روزہ ڈالا ہوا ہے کہ بھئی نہیں نہیں، تو ان کے پرانے کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ افضلیت کے حوالے سے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ میں نے پچھلے مبارک کو ایک جملہ آپ لوگوں کے سماعت کیا تھا کہ شاید آپ کو یاد ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ بھی افضلیت کہلائی ہے، یہ کوئی زیادہ اعمال میں نہیں، زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا لکھتے ہیں علماء کرام کہ ان کی اتنی
وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک محبت تھی نا، محبت تھی، چاہت تھی، یہ چیز صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے نمبر پر لے آتی ہے۔ مثال کے طور پر اب ہر بندے کی ایک زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، بندے کا مقصد ہوتا ہے بھی ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہر بندے کو اپنی جان مال اولاد ہر چیز پیاری ہوتی ہے، ہاں جی۔ اگر ان حوالے سے ہر بندے کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ہاں جی۔ اگر یہی سوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جائے کہ بھی آپ کی کتنی خواہشیں ہیں اور کیا کیا ہے اور آپ کیا چاہتی ہیں، تو آپ کا جواب سن کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پہلا نمبر ہی ہے عشق میں، وفا میں، ہر لحاظ سے آپ کا جو پہلا نمبر ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ثانیہ، مہینے نہیں، ہفتے نہیں، دن نہیں، گھنٹے نہیں، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ حضور کی ذات کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوتے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ آپ کی کتنی خواہشیں ہیں، بعض کتابوں میں 3 خواہشیں جو ہے وہ اظہار کیا گیا، لکھا ہوا، فرمایا پہلی خواہش کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ شاعر فرمایا ان نظر الی وجہ رسول اللہ، آپ نے عرض کیا چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور آنکھیں صدیق کی ہوں اور صدیق دیکھتے رہیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یعنی اتنی حضور سے محبت ہے کہ یہ خواہش ہے سرکار کا چہرہ اور صدیق کی آنکھیں اور صدیق کی آنکھیں سرکار کے چہرے کو دیکھتی رہیں حتیٰ کہ قیامت ہو جائے۔ یعنی دوسرا آپ نے فرمایا مال میرا ہو اور محبوب کا حکم ہو، یعنی جیسے محبوب کہتے جائے صدیق اسی طرح اللہ کی راہ مال خرچ کرتے جائیں، یعنی صدیق کا مال ہو اور حکم مصطفیٰ کا ہو، جہاں حضور کہیں وہاں پر صدیق یا مال قربان کرتے جائیں۔ ایک روایت کے مطابق مکہ مکرمہ میں جب آپ رضی اللہ عنہ کے حضور کے ساتھ تو 40,000 دینار اور 50,000 دینار کی روایت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس رقم تھی اور آپ بہت تاجر بھی تھے، کہ غریب گھرانے سے تعلق نہیں تھا، مالدار جو ہے نظام کا مالدار گھر سے تعلق تھا اور اچھا خاصا مال تھا۔ جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو 5,000 دینار بچ گئے۔ وہ سارا مال کہاں خرچ کیا؟ وہ غلاموں کو آزاد کروایا، جس میں نمایاں نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے مؤذن ٹھہرے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ جنت میں جب آپ جنت کی سیر کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کا پیارا غلام بلال حبشی ہے۔ فرمایا بلال کی یہاں تک قدموں کی آہٹ آواز آ رہی ہے۔ دوسری روایت میں ہے جب سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، بلال سے پوچھا بلال تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز جو ہم نے جنت میں سنی ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ وہ اتنا بڑا عمل نہیں ہے، آج کل سردیوں کا مشکل ہو جائے ہو سکتا ہے، لیکن آج کل سہولیات بھی اسی طرح ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کی یا رسول اللہ میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور ایک روایت مطابق وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ مقصد اس روایت کا یہ ہے، غزوات اس کی جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بلال کا وضو ٹوٹتا ہے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسی وقت وضو کر لیتا ہوں۔ میں اس کی وجہ سے بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے وہ جنت سے میرے آقا کو سنائی دی۔ اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کا ثواب آٹومیٹکلی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا تھا۔ پھر ایک روایت کے مطابق یہ بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آزاد کروایا،
جب اس غلام تھے بڑا وہ ظلم کرتے تھے، آزاد کروایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بگاہ میں لے آئے تو بلال کا مقام دیکھیں، آہت آہت کی آواز اندر سے کتنی مخلص تھی، اتنی محبت والی کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صدیق اکبر بلال کو لے کر آ رہے ہیں تو میرے آقا اپنی جگہ مبارک جہاں پر تشریف فرما تھے کھڑے ہو کر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا استقبال فرمایا اور اپنے سینے سے لگایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابوبکر کاش تو مجھے ہی بتاتا، میں بھی تجھے تھوڑا سا مال دیتا، بلال کو آزاد کروانے میں میرا مال بھی اس میں شامل کر دیتا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروانے والی جو شخصیت ہے اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذات مبارکہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف حدیث مبارکہ کہ مجھے کسی شخص کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، مجھے کسی شخص کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے۔ پھر ایک بات دوسری بات کے ساتھ ملتی ہے کہ جتنا مال کا نفع جو ہے صدیق کے مال نے مجھے پہنچایا ہے اتنا کسی اور کے مال نہیں پہنچایا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی تو بے ساختہ رو پڑے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں کیا ہوں، میں بھی میرا مال صرف آپ کے لیے تو ہے جس کا ہر لمحہ مال جان ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یعنی اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آئیے میں نے عرض کر رہا تھا کہ اب بندے کو ہر چیز محبت کے ساتھ ہوتی ہے، بندہ ہر بندے کی محبت ہوتی ہے، کوئی بندہ مال سے، اولاد سے، جان سے، جنہیں بندہ محبت کرتا ہے اپنی جان کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنی اولاد کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنی مال کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سرکار دو عالم وسلم تشریف فرما تھے تو شیطان بھی آ گیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شیطان سے یہ بتاؤ کہ تو میری امت کو دشمن ہے، تو میری امت کا دشمن ہے، طرح طرح کے وار کرتا ہے، بتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد تیرے کیا خیال ہے؟ اب وہ جملہ جو اپنے دل دماغ میں بسانے والا ہے، شیطان جس سے پیچھے ہٹے، جو شیطان کے قابو میں نہ آئے، ہاں جی اس حوالے سے اس نے کہا یا رسول اللہ ابوبکر جو ہے یا آپ کا غلام جو ہے جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی میرے قابو میں نہیں آیا تھا، اب تو اس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اب تو بدل جو ہے میرے قابو آنے والا ہی نہیں ہے۔ جو شیطان کے قابو میں نہ آئے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یعنی جو شیطان کے قابو میں نہ آئے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جسم میں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اندر کے ساتھ پڑا ہو۔ اب میں نے آج کیا تھا کہ جو بندہ اسلام کی خاطر قربانیاں دیتا ہے نا، بلال حبشی ہو، گدمی رنگ ہو، اسلام کی خاطر قربانی دے تو پھر اللہ انہیں مقام عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں جنہیں گدمی رنگ کا کہا جاتا ہے نفرت رنگ کی وجہ سے کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا نے بلال کو کہا اذان دو، یا رسول اللہ میں نے جہاں جہاں میں اعلان دی ہے، جہاں جہاں میں اعلان دی یا رسول اللہ میں نے کعبے کی طرف منہ کیا، میں کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اب کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، بتائیں یارو کیسی شان ہے بلال کی، یعنی اسلام کی خاطر قربانیاں دی، ہم لاکھوں روپے لگا کے وہاں جاتے ہیں کہ کعبے کی زیارت کریں، میرے آقا فرمانے بلال سے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ اب یا رسول اللہ کعبے کی چھت پر تو کھڑا ہو گیا ہوں، اب یہ حکم فرمایا کہ میں نے جہاں بھی اعلان دی اس کعبے کی طرف منہ کیا، اب تو میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں۔ اب فرماتے ہیں نا کبھی اتنی شان، اب یہاں پر بھی عاشق تھے نا، محبت تھی نا، تو آج کی یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ تو میں آ کر میں جہاں جہاں تو نے اذان دی اس کی طرف منہ کیا، آپ اس کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، آپ بلال ایسے کر منہ میری طرف کرتے اور اذان پڑھنا شروع کر دیں۔
بلال رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی، میرے آقا کی طرف منہ کر کے فرمایا، اور کعبہ کے کعبہ قبلہ کعبہ ہمارے تو ہمارے سرکار ہی ہے نا، ہمیں تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے عزت بھی ملی ہے اور بہت ساری چیزیں ملی ہیں۔ فرمایا آپ ایک اور روایت ہمیں جس سے حوالے سے کر رہا تھا کہ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کائنات میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ کائنات میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ آپ سے سوال کیا گیا، بڑی محبت والے مفسر گزرے، آپ نے کہا کائنات میں سب سے جو قیمتی جگہ ہے نا، سب سے افضلین ترین جگہ، جو سب سے بہترین جگہ ہے، وہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس میں اطہار پڑا ہوا ہے، یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ سب سے بہترین ہے۔ اب سوال کرنے والے کی محبت بھی دیکھیں، اس کے دل میں بھی ایک محبت تھی، اور کیا کی حضور شیخ صاحب بتائیں اگر یہ سب سے بہترین جگہ ہے تو لوگ تو یہاں نماز روزے پڑھ کے دعائیں کر رہے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے، ہمیں جنت دے دینا، ہمیں جنت دے دینا، ہمیں دوزخ سے بچانا۔ اگر افضل جگہ مدینہ شریف ہے جہاں سرکار کا جسم اطہر پڑا ہوا ہے، اگر وہ جگہ بہتر ہے تو پھر لوگ جنت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آگے محبت والے تھے، شیخ شہاب نے فرمایا تو اللہ کے نیک بندے، بات اصل میں اس کے بیچ میں یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر ہیں، جب دنیا میں میرے آقا کا جسم اطہر مدینہ شریف میں ہے تو اس لیے وہ جگہ سب سے افضل ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا، میرے آقا جنت تشریف لے جائیں گے، جب اس وقت ہوگا، وہ وقت ہوگا تو پھر جنت سب سے افضل ہو جائے گی، یعنی جہاں میرے حضور کا جسم اطہر ہے، جہاں میرے حضور ہوں گے وہ جگہ سب سے افضل ہے۔ اب یہی بات اگر اس کو دوسرے اینگل سے تھوڑا سا دیکھا جائے، جہاں میرے آقا کا جسم اطہر پڑا ہوا ہے، قریب ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر پڑا ہوا ہے، یعنی دنیا کی بہترین جگہ جو ہے وہ جگہ صدیق اکبر کو میسر ہے، انہیں فاروق کو میسر ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے میرے آقا کے اصحاب جو ہے نا وہ ان کی شان میں کمی آ گئی، نہیں، ہر میرے آقا کا ہر صحابی اہل بیت ہوں اور میرے آقا کے اصحاب ہوں، سارے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اب فضیلت میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کچھ لوگ پہلے آئے انہوں نے اعمال کیے، پھر کچھ بعد میں اس حوالے سے۔ پھر ایک اور روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں آپ کو پہلے بھی سنائی، ابوبکر کے احسانات کے حوالے سے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسانات کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے ابوبکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا ہے اور کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور ایک اور بات میں ہے کہ ہم نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ دے دیا ہے، بدلہ چکا دیا ہے، جس نے بھی اسلام کی خاطر قربانی دی ہے ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ فرمایا صرف ابوبکر ہیں، صرف ابوبکر ہیں جن کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی خود چکائے گا۔ اتنے احسانات کی میں فرمایا کہ سب کے احسانات کو بدلا دے چکے ہیں، کہ اگر کوئی رہ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات میں واقع ہے، ان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت قیامت میں انہیں عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دنیا کے اندر تین چیزیں ہیں جو سب سے پیاری ہوتی ہیں بندے کو، فرمایا جان، مال اور اولاد۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات میں دیکھتے ہیں، آپ کے وصف میں دیکھتے ہیں، آپ کی شان میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے جان، مال، اولاد اپنے عزیز رکھی یا اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز رکھی؟ فرمایا ابوبکر نے غار میں سانپ کے منہ میں اذما فی الغار یقول لصاحب لا تحزن اللہ معنا، اب اگر جان کے دیکھیں، جان کے والے سے رضی اللہ عنہ کی شان کو دیکھیں، آپ کی ذات کو دیکھیں، تو پھر آپ نے غار میں بیٹھ کر سانپ کے منہ میں آگے اپنی ایڑی رکھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب سانپ جس کو ڈنگ مار دے، اس پتہ بھی نیچے سانپ ہے، زہریلی چیز ہے، پھر بھی اپنی ایڑی نہ ہٹائیں، سانپ ڈس مارا ہو، ایک مطلب کئی دفعہ ڈس چکا ہو، اگر اپنے جسم اندر کو جنبش نہ دیں، اپنی ایڑی کو نہ ہٹائیں اس سراغ سے، تو اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز کہ بچوں کو اپنی اولاد بھی پیاری ہوتی ہے، والدین کو اپنی اولاد بھی پیاری ہوتی ہے۔ اب اپنی اولاد کو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی صاحبزادی ہیں،
آپ کی صاحبزادی کی پاکیزگی کی جو ہے تصدیق رب العالمین نے خود قرآن مجید میں کی ہے۔ وہ صاحبزادی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ میرے آقا کے نکاح ہمیں دے دیا، اب جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، اب اولاد جو ہے وہ بھی پیش کی۔ فرمایا اسی طرح تیسرا جو ہے مال کے حوالے سے، مال تو ہر لمحہ حضور کا ایک اشارہ ہوا جتنا بھی تھا سارا کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ جو مال سے، جان سے، اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے ہیں اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جو جان مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر جو حضور سے محبت کرتے ہیں نا انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار نثار جماعت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر تھے اور ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک عبایا پہنا ہوا تھا، یعنی پاؤں تک لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھے اور اسے آگے سے باندھا ہوا تھا۔ تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، وہ نازل ہوئے اور نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ سلام پیش کیا۔ اب جبریل آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ میں بکر رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی عبا یعنی پاؤں تک لمبا کوٹ پہنے ہوئے ہیں جسے سامنے سے کانٹوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی کی طرف سے سلام پیش کیجیے، جس کو اللہ سلام بھیجے اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے، اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ سے فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی آپ سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اس فقر پر، اس فقیری میں اللہ کی راہ میں سب کچھ کرنے کے بعد اب آپ کے پاس مال ظاہر طور پر نہیں بچا، اس پر کیا اللہ تعالی کی طرف جو ہے وہ راضی ہو کہ نہیں ہو، اللہ تعالی سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ حضور بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ فرمائے، ارشاد فرمایا ابو بکر کی طرف، فرمایا ابو بکر جبریل امین تمہیں اللہ کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں۔ جبریل امین اللہ کی طرف سے ابو بکر تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے رب سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں، جو ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات سے راضی ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کا یہ پیارا صحابی ہر وقت ہر لمحہ حضور کی خاطر ہر چیز قربانی کر دی، جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، ہر چیز حضور کے اشارے پر فرمایا۔ جو چیز بھی آئی، جان، مال، اولاد، بندوں کی چیزیں پیاری ہوتی ہیں۔ اب آخری بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انگوٹھی دی، جس کو جو ہے امام جمہوری ناظر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ النزہۃ المجالس میں روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انگوٹھی مبارک دی اور فرمایا اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لو، انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا لو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں پر تشریف لے کے نکاس کے پاس اور اسے کہا کہ اس پر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا تو آپ وہ انگوٹھی لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور نے انگوٹھی کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ زیادتی کیسی ہے کہ میں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کہا تھا اور آپ آگے بھی لکھوا رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا دل جو ہے اس بات پر راضی نہ ہوا کہ آپ کے نام اقدس کے ساتھ ہے خدا کا نام نہ ہو، یعنی
خدا کے نام مبارک سے جدا ہو آپ کا نام، تو آپ نے فرمایا یہ آپ کا نام بھی، میرا آقا نے فرمایا یہ آپ کا نام میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اس سے لکھوایا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارا نام بھی کس نے لکھ دی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام لکھوایا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ، تو یا رسول اللہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوایا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنا صدیق اس کے ساتھ تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے، اب اس کے اوپر تو 3 نام لکھے ہوئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ نام نہیں لکھوائے، اور فرماتے ہیں ابوبکر نے جب اپنا نام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں لکھوایا، فرمایا جبریل امین حاضر ہوئے اور فرمایا اگر محبت اس رسول میں صدیق کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ نام ہو اس کے ساتھ اس کا محبوب نہ ہو، فرمایا یہ اللہ کو یہ بھی اتنا گوارا نہیں ہے کہ اللہ کو یہ بھی عشق جیسے اس کا سچا عشق ہے نا، فرمایا یہ بات اللہ کو گوارا نہیں گزری کہ جہاں اللہ کا نام ہو اس کے رسول کا نام ہو اور وہاں پر صدیق کا نام نہ ہو۔ وہ تینوں وہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا، جس انگوٹھی پر صدیق اکبر کا نام اللہ رسول کے بعد لکھا جائے اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ دعا ہے برائے ہم سب کو کثرت کے ساتھ ایک اور سارے